اچھا مولانا، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. آپ کیسے روزہ رکھتے تھے اور کیسے افطار کرتے تھے؟ دن کیسے گزارتے تھے؟ کیا روزہ رکھ کے کام بھی کرتے تھے یا سارا دن گھر پہ آرام کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ سنت کیا ہے؟ بدر کی جنگ رمضان میں ہوئی ہے تو آرام والی بات تو ہے کوئی نہیں، اور فتح مکہ رمضان میں ہوا ہے، اور باقی آپ کی سحری افطاری تو کھجور پانی ہوتا تھا، کبھی کبھار ہوتا تھا کوئی چیز کھانے کی مل جاتی تھی، ورنہ عام طور پہ آپ کا سحور بھی افطار بھی کھجور اور پانی ہوا کرتا تھا. کبھی کھانا بھی مل جاتا تھا. وقت ہوتے کو واقعہ سنا دوں. جی. آپ سحری کا کھانا تناول فرما رہے تھے، بکرے کی سری پکی ہوئی تھی، تو آپ کے ساتھ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے. یہ دونوں حضرات، تینوں حضرات کھا رہے تھے، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ وقت ختم ہو گیا ہے، صبح صادق ہو گئی ہے، آپ کھانا چھوڑ دیں، میں اذان دینے جا رہا ہوں. یہ کہہ کر وہ چلے گئے، اور اذان دینے سے پہلے پھر ان کو خیال آیا کہ ایک دفعہ جا کے دیکھ لوں کہ آپ نے کھانا چھوڑا ہے. واپس آئے تو دیکھا تو آپ کھا ہی رہے تھے، تو انہوں نے کہا واللہ یا رسول اللہ لقد اصبحت، یا رسول اللہ اللہ کی قسم صبح ہوگی. تو آپ نے ہاتھ کھینچ لیا اور فرمایا بلال صبح تو نہیں ہوئی تھی، لیکن تیری قسم کو جھوٹا ہونے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے قبل از وقت طلوع فرما دیا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک اللہ کے نبی کھاتے رہتے اس وہ صادق نہیں ہو سکتی تھی. تو آپ ایک عام مسلمان کی طرح آپ کا رمضان ہوتا تھا، اور آپ کام بھی کرتے تھے. نبوت کا سب سے بڑا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ماں پر بہت وزنی بوجھ ڈالنے والے ہیں. تو رمضان میں وہ بڑھ جاتا تھا، آپ کی تلاوت بڑھ جاتی تھی، عبادت بڑھ جاتی تھی، اور آخری 10 دن میں اعتکاف فرماتے تھے. بلکہ شب قدر کی تلاش میں آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا، 15 دن اعتکاف فرمایا، 10 دن کا اعتکاف ساری زندگی فرمایا. ایک دفعہ آپ اعتکاف نہیں بیٹھے، تو شوال میں پھر 10 دن کے لیے اعتکاف میں آپ بیٹھے. اور ہر سال آپ جب قرآن کا دور کرتے تھے جبریل کے ساتھ، اور جس سال آپ دنیا سے تشریف لے گئے اس سال آپ نے 2 دفعہ قرآن کا دور فرمایا. اور آخری 10 دن میں آپ گھر والوں کے قریب بھی نہیں ہوتے تھے، اور ہر قسم کی مصروفیات سے ترک کر کے مسجد ہی میں تشریف فرما ہوتے تھے. یہ تھوڑی سی جھلک ہے آپ کے رمضان کی. یہ اہتمام فرمایا کرتے تھے رمضان کا، باقاعدہ استقبال کرتے تھے، انتظار کرتے تھے؟ آپ کے اس سوال کی برکت سے حدیث یاد آ گئی کہ رجب میں ہی آپ یہ دعائیں مانگنا شروع کر دیتے تھے. اللہم بلغنا شعبان وبارک لنا فی رمضان، یا اللہ ہمیں شعبان تک پہنچا اور رمضان میں ہمارے برکت عطا فرما. اور رمضان سے پہلے آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون. اس کا اردو میں محاورہ یہ ہوگا کہ تمہیں خبر ہے کون آ رہا ہے اور تم کس کے سامنے جا رہے ہو. پھر آپ نے دوبارہ زور سے فرمایا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، تمہیں خبر ہے کون آ رہا ہے اور تم کس کے سامنے جا رہے ہو. یہ 30 دفعہ فرمایا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اوحی نزل، کیا کوئی وحی اتر آئی؟ آپ نے فرمایا لا، نہیں. پھر انہوں نے عرض کی عدو حضر، کیا کوئی دشمن آ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا لا، نہیں، بلکہ رمضان آ رہا ہے. تو رمضان سے پہلے آپ اس کی ترغیب اور اس کے لیے تیار کرنا، روزہ افطار کرانے کی ترغیب دینا. من فطر صائما، جو کسی روزے والے کو افطار کرائے گا تو اس کو اس کے پورے روزے کا اجر ملے گا، روزہ رکھنے والے کے اجر میں بغیر کسی کمی کے. تو ایک صحابی نے کہا جی ہم تو ہر آدمی تو روزہ افطار نہیں کروا سکتا. آپ نے فرمایا یہ تو ایک گھونٹ لسی پہ تم روزہ افطار کرا دو، ایک کھجور پہ روزہ افطار کرا دو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے روزہ افطار کرانے کا اجر عطا فرمائے گا.
تو پھر اب مزدوروں کا کام ہلکا کر دو، مزدوروں کے بوجھ ہلکے کر دو تاکہ وہ بھی روزہ آسانی کے ساتھ رکھ سکیں۔ اس کے بہت اہتمام۔ پھر رمضان کے فضائل بیان فرمایا کرتے تھے۔ رات کی نماز ہے تراویح، تو اس کی ترغیباً فرماتے تھے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، اور ہر سجدے پر جنت میں ایک محل بنتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں، اور ساری رات کی تراویح پر، یعنی پورے رمضان کی تراویح پڑھنے والا جب آخری رات کی تراویح پڑھتا ہے تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی روزہ رکھنے والا جب وہ روزے پورے کر لیتا ہے 29 کی رات، تو اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔